أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ہر ایک بھر رہا ہے جہاں بنے مراد، ہر ایک بھر رہا ہے جہاں بنے مراد، مخلوق آ رہی ہے محمد کے شہر میں۔ صلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ حمد و صلاۃ کے بعد جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ آج درس اخلاق نبویہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی 8ویں نشست ہے۔ کچھ ہی دنوں کے بعد یہ اخلاق نبویہ کا یہ جو درس کا سلسلہ ہے یہ منقطع ہو جائے گا۔ آپ کو آج ایک سوچ دے رہا ہوں کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو شروع درس سے لگاتار درس میں شامل رہے، کچھ ایک آدھ درس میں شامل رہے۔ الغرض اگر کسی نے ایک درس کو بھی پایا ہے، ایک درس کو بھی اگر اٹینڈ کیا ہے، تو وہ اپنے ذات میں غور کریں کہ آج ہم نے اخلاق نبویہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اس پہلو پر گفتگو سنی تھی۔ کیا اس گفتگو کو سننے کے بعد ہماری سیرت میں، ہمارے کردار میں کچھ فرق آیا بھی ہے یا نہیں آیا؟ اگر آپ نے درس سنا ہے اور آپ کی سیرت و کردار میں اگر فرق آیا ہے تو سمجھ جائیے کہ آپ کا اس درس میں بیٹھنا یہ قابل قبول ہے۔ اگر آپ نے 8 نشست اٹینڈ کیا، 8 نشست میں آپ آ کر بیٹھے، لیکن آپ کے اگر سیرت و کردار میں اگر فرق محسوس نہیں ہوئی تو سمجھ جائیے گا کہ ہمارا اس درس میں بیٹھنا، ہمارا اس درس میں اپنا وقت لگانا یہ کوئی قابل قبول نہیں ہے۔ الغرض آج میں آپ کے سامنے اخلاق نبویہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جس پہلو پر گفتگو کروں گا وہ آپ کی سخاوت ہے۔ دیکھیے، اصل جو جود ہے، یعنی جود عربی کا لفظ ہے اور اس کو اردو میں کہتے ہیں سخاوت۔ اصل سخاوت یہ ہے کہ جو بغیر عوض کے ہو، بغیر عوض کے، یعنی اگر آپ کسی کے ساتھ سخاوت کا مظاہرہ کر رہے ہیں، اس کے عوض کوئی بدلہ نہ ہو، یہ اصل سخاوت ہے۔ اور یہ صفت خالق دو جہاں اللہ رب العزت کی ہے۔ اور اللہ رب العزت کے بعد جو اجود الاجودین ہے، یعنی سخاوت کرنے والوں سے بڑھ کر جو سخاوت کرنے والے ہیں، وہ ہمارے اور آپ کے پیارے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے۔ دیکھیے، سخاوت کا جو مقابل ہے وہ ہے بخل، یعنی کنجوسی۔ ایک سخاوت ہے، دوسرا ہے کنجوسی یعنی بخل۔ آپ دیکھیں کہ ایک بندہ وہ سخاوت کرتا ہے اور ایک بندہ بخل کرتا ہے، ان دونوں کے درمیان اگر ہم موازنہ دیکھنا چاہیں تو ہمیں اس حدیث پر ذرا غور کرنا ہوگا۔ حضور پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص سخاوت کرتا ہے، ایک تو وہ اللہ کے قریب ہوتا ہے، دوسرا جنت کے قریب ہوتا ہے،
تیسرا لوگوں کے قریب ہوتا ہے، اور چوتھا دوزخ سے دور ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ سخاوت یہ ایک ایسا عمل ہے جو اللہ رب العزت کے بارگاہ میں قربت کا، یعنی اللہ رب العزت سے قریب ہونے کا سبب ہے۔ سخاوت ایک ایسا عمل ہے جو جنت کے قریب ہونے کا، جنت میں جانے کا سبب ہے۔ سخاوت یہ ایک ایسا عمل ہے کہ آپ کو لوگوں کے قریب، یعنی لوگوں میں ممتاز کرنے کا سبب ہے۔ سخاوت یہ ایک ایسا عمل ہے جو آپ کو جہنم سے دور کرنے کا سبب ہے۔ اسی کے اگر ہم مد مقابل دیکھتے ہیں کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے مال و دولت عطا فرمایا ہے، لیکن جہاں پر خرچ کرنا چاہیے وہاں پر آپ خرچ نہیں کرتے، آپ بخالت اور کنجوسی سے اگر کام لیتے ہیں، تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص بخل کرتا ہے یعنی کنجوسی کرتا ہے، ایک تو وہ اللہ سے دور ہے، دوسرا جنت سے دور ہے، تیسرا دوزخ سے قریب ہے۔ آپ دیکھیں کہ بخل یہ اللہ تعالیٰ سے دوری کا سبب بنتا ہے، جنت سے دوری کا سبب بنتا ہے، اور دوزخ کے قریب ہونے کا سبب بنتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم نے آخر اتنی بڑی فضیلت سخاوت کے بارے میں آپ نے کیوں بیان فرمائی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ سخاوت کے مد مقابل جو بخل ہے، اگر بندہ وہ اپناتا ہے بخل کو یعنی کنجوسی کو اپناتا ہے، تو ایسی صورت میں اجتماعی طور پر بھی نقصانات پیدا ہوتے ہیں اور انفرادی طور پر بھی۔ اگر ہم اجتماعی طور پر دیکھیں، آپ کے سامنے اگر کوئی غریب ہے، کوئی مسکین ہے، کوئی فقراء ہے، کوئی محتاج ہے، کوئی بے روزگار ہے، اگر وہ آپ کے پاس آتا ہے تو وہ آپ کے سخاوت کا منتظر ہوتا ہے۔ اگر آپ ایسی صورت میں سخاوت کا مظاہرہ نہیں کریں گے تو بالآخر وہ جو غلط راستہ ہے اس کو اپنائے گا، یعنی جو صحیح راستہ تھا کہ آپ کے پاس آ کر آپ سے وہ اپنی معاملات آپ کو بتا رہا تھا تاکہ آپ اسے کچھ مدد کریں، اگر آپ سخاوت کا مظاہرہ نہیں کریں گے تو وہ پھر غلط راستہ اپنائے گا، یعنی وہ ڈاکو بن جائے گا، یا لوگوں کے مال و دولت چھیننے پر مجبور ہو جائے گا۔ یہ بخل کی یعنی کنجوسی کی یہ اجتماعی خرابی ہے۔ اگر ہم بخل کی اگر انفرادی خرابی کو دیکھیں تو جو شخص بخل کرتا ہے وہ تھوڑے سے مال و دولت کو بھی اکٹھا کرنے کے لیے اپنے رشتہ داروں سے قطع تعلقی کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اس کا سبب یہ نکلتا ہے کہ اس کے رشتہ دار اس سے دور ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور وہ انتہائی یعنی وہ تنہائی کا شکار ہو جاتا ہے۔ یہ بخل کرنے کی یہ انفرادی خرابی ہے۔ اسی وجہ کر حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے سخاوت کو اپنانے اور بخل سے اجتناب کرنے کا حکم دیا۔ آپ دیکھیں کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جنت میں ایک ایسا گھر ہے جس کا نام ہے بیت السخا، سخاوت والی گھر۔ اب سخاوت کے جو اہمیت ہے اس کا اندازہ ذرا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے سخاوت کے نام پر جنت میں ایک گھر تیار کیا ہے جس کا نام ہے بیت السخا۔ اگر ہم سخاوت کی اہمیت پر مزید غور کریں تو اللہ تعالیٰ کے جو اسماء حسنہ ہے اس میں سے ایک نام جود اور کریم بھی ہے، یعنی سخاوت کرنے والا۔ خالق دو جہان نے اپنا نام سخاوت رکھ کر اس بات کو واضح کر دیا کہ سخاوت کی بڑی اہمیت ہے، لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم سخاوت کو اپنائیں۔ آپ دیکھیں کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت مبارکہ کو میں ذرا غور کرتے ہیں۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بارگاہ میں اگر کوئی سائل آتا تو آپ کبھی اس کو انکار نہیں کرتے۔ اگر آپ کے پاس جو وہ سوال کر رہا ہے جس چیز کا اگر آپ کے پاس ہوتی تو وہ آپ اسے دے دیتے، اگر آپ کے پاس وہ سامان نہیں ہوتا تو آپ اس سے کہتے ہیں کہ یہ مجھ پر قرض ہے، جب میرے پاس یہ سامان آ جائے گا تمہاری یہ حاجت، تم جس حاجت کے لیے آئے ہو وہ سامان اگر میرے پاس آ جائے گا تو میں تمہیں دے دوں گا، یہ میرے اوپر قرض ہے۔ اگر حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس اگر سائل کو دینے کے لیے اگر کوئی سی چیز کا اگر مہیا نہیں ہوتا، کوئی چیز آپ کے پاس مہیا نہیں ہوتی تو آپ اس طرح سے معذرت کرتے ہیں کہ جس طرح سے کوئی شخص دوسرے سے معافی چاہتا ہے، تاکہ جو سائل آپ کے پاس آیا ہے اس کی دل آزاری نہ ہو۔ یہ ہمارے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ کار ہے۔ ایک سائل حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بارگاہ میں آیا اور آ کر کہا کہ مجھے فلاں چیز دے دیجئے، تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میرے پاس ابھی یہ چیز نہیں ہے،
لیکن یہ میرے اوپر قرض ہے، اگر یہ چیز میرے پاس آ جائے گی تو میں تمہیں دے دوں گا۔ تو وہاں پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے آپ کو تو اس چیز کا مکلف ہی نہیں بنایا، یعنی یہ سائل جو آپ سے جس چیز کا سوال کر رہا ہے وہ آپ کے پاس نہیں ہے، لہذا آپ اس بات کے مکلف نہیں ہے کہ آپ اس کو وہ چیز دیں، کیونکہ آپ کے پاس وہ ہے نہیں۔ لہذا آپ کو اللہ تعالیٰ نے جس چیز کا مکلف نہیں بنایا تو اس چیز کو اپنے اوپر لازم نہ کیجیے۔ جب حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ جملہ سنا تو آپ کا چہرہ مبارک متغیر ہو گیا، اب غصے میں آ گئے۔ تو وہاں پر ایک انصار صحابی بھی موجود تھے، انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ عطا کرتے رہیے، اللہ تعالیٰ آپ کے عطا میں کبھی کمی نہیں ہونے دے گا۔ آپ دیکھیں کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کس طرح سے سخاوت کرتے تھے۔ اگر کوئی سائل آپ کے پاس آتا، اگر آپ کے پاس اگر کوئی چیز نہ ہوتی تو آپ اس سے کہتے کہ یہ بطور قرض میرے ذمہ ہے، اگر میرے پاس یہ چیز آ گئی تو میں تمہیں دے دوں گا۔ آپ دیکھیں کہ ایک مرتبہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم بازار جا رہے تھے اپنے روزمرہ کے جو اشیاء ہوتی ہیں ان کو خریدنے کے لیے، اور آپ کے پاس صرف 8 درہم تھے، صرف 8 درہم۔ جب آپ بازار تشریف لے کے گئے تو آپ نے دیکھا کہ ایک عورت رو رہی ہے، زار و قطار رو رہی ہے۔ آپ نے اسے پوچھا کہ تمہارے رونے کی وجہ کیا ہے؟ اس نے کہا کہ میں ایک کنیز ہوں، کنیز مطلب ہوتا باندھی، میں ایک باندھی ہوں، اب مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ میرے غلام میرے آقا نے مجھے 2 درہم دیا تھا سامان لانے کے لیے، وہ 2 درہم مجھ سے گم ہو گئے، اب مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ اگر میں سامان لے کر نہیں جاؤں گی تو وہ میری پٹائی کرے گا۔ تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس 8 درہم میں سے 2 درہم اس باندھی کو آپ نے دے دیا۔ اب آپ کے پاس صرف 6 درہم بچے۔ آپ بازار میں تھوڑا آگے بڑھے اور اپنے لیے ایک لباس جو 4 درہم کا تھا آپ نے خریدا۔ جب آپ نے اپنے لیے لباس خریدا اس کے بعد آپ واپس آنے لگے بازار سے تو آپ نے دیکھا کہ ایک بوڑھا شخص کھڑا ہے اور وہ یہ ندا کر رہا ہے کہ جو شخص مجھے کپڑا پہنائے گا اللہ تعالیٰ اسے کپڑا پہنائے گا۔ جب حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے اس جملے کو سنا تو آپ دوبارہ بازار چلے گئے۔ آپ جب دوبارہ بازار تشریف لے گئے وہاں جا کر مزید 2 درہم کے آپ نے کپڑے خریدے اور 2 درہم کے کپڑے خرید کر آپ نے اس سائل کو یعنی اس بابے کو آپ نے دے دیا۔ آپ دیکھیں کہ 8 درہم میں سے 2 درہم آپ نے باندھی کو دے دیا، 2 درہم کا کپڑا خرید کر اس بابے کو دے دیا اور 4 درہم کا کپڑا اپنے لیے آپ نے خریدا۔ اس کے بعد جب آپ بازار سے واپس تشریف لانے لگے تو آپ نے دیکھا کہ وہی باندھی جب میں بازار آیا تو جو روتے ہوئے جسے میں نے پایا تھا وہ باندھی ایک جگہ کھڑی ہوئی ہے، پھر دوبارہ رو رہی ہے۔ آپ نے پوچھا کہ اے باندھی اب دوبارہ کیوں رو رہی ہو؟ آخر اب تمہارے رونے کی وجہ کیا ہے؟ اس نے کہا کہ مجھے میرے 2 درہم بھی مل گئے اور میرے آقا نے میرے مالک نے جس مقصد کے لیے مجھے 2 درہم دیا تھا، جو سامان لانے کے لیے مجھے 2 درہم دیا تھا میں نے وہ سامان بھی لے لیا، لیکن اب مجھے اس بات کا خوف ہے بڑی دیر ہو گئی ہے، اب میں گھر جاؤں گی تو میرا جو آقا ہے مجھے بڑی پٹائی کرے گا، اب میں اسی خوف سے رو رہی ہوں، میں اس کے مار سے رو رہی ہوں، اگر میں گھر جاؤں گی تو دیر ہونے کے سبب جو ہے اس وجہ کر وہ میری بڑی پٹائی کرے گا۔ تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی رحمت پر قربان جائیں، آپ نے فرمایا کہ چلو مجھے اس کے گھر لے کر چلو، اپنے آقا کے گھر لے کر چلو۔ تو وہ باندھی حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ہمراہ چلی، یہاں تک کہ وہ انصار کے ایک محلے میں پہنچ گئی۔ وہاں پر ایک گھر میں اس نے دستک دیا، وہاں پر کوئی مرد موجود نہیں تھا، وہاں پہ صرف عورتیں موجود تھیں۔ اس گھر کے دروازے کے باہر حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کھڑے ہو گئے اور آپ نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، لیکن گھر کے اندر جو عورتیں تھیں ادب کی غرض سے انہوں نے جواب نہیں دیا، کیونکہ انہوں نے پہچان لیا تھا یہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ دوبارہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے سلام کیا لیکن انہوں نے پھر بھی جواب نہیں دیا ادب کی غرض سے۔
جب تیسری مرتبہ حضور پاک علیہ السلام نے سلام کیا کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تو ان عورتوں نے کہا کہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں یا رسول اللہ، آپ کا یہاں پر آنے کا مقصد کیا ہے؟ آپ نے آنے کی وجہ کر ہمارے گھر کو جو شرف بخشی ہے، آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ تو حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ وجہ یہ ہے کہ یہ باندی تمہارے مار پٹائی سے ڈر رہی تھی، کیونکہ اس کا آنے پہ دیر ہو گیا، لہذا اسے معاف کر دینا۔ تو ان عورتوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، آپ نے آ کر میرے گھر میں میرے گھر کو اور ہم لوگوں کو جو آپ نے شرف بخشا ہے، اس وجہ کر میں اس باندی کو آزاد کرتی ہوں۔ اللہ اکبر، اس باندی کو ان لوگوں نے آزاد کر دیا۔ آپ دیکھیں کہ جب حضور پاک علیہ السلام اس گھر سے باہر جب تشریف لے، جب اس گھر سے واپس آنے لگے تو آپ نے فرمایا کہ ان 8 درہموں کی وجہ کر ایک باندی آزاد ہو گئی، اور ایک ایسے شخص جس کے پاس اپنے بدن کو چھپانے کے لیے لباس نہیں تھا، اسے لباس مل گیا۔ پھر حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص کسی شخص کو کپڑا پہنائے گا، جب تک وہ کپڑا پھٹ نہ جائے اس وقت تک اللہ تعالیٰ اس کے اوپر رحمت نازل فرماتا رہے گا۔ اللہ اکبر، آپ ذرا غور تو کریں کہ حضور پاک علیہ السلام کے سخاوت کا اندازہ کیجئے۔ حضور پاک علیہ السلام اپنے روزمرہ معاملات کی جو اشیاء تھی اسے لانے کے لیے بازار گئے تھے، لیکن وہاں پر آپ نے رحمت للعالمین ہونے کا بھی مظاہرہ کیا اور آپ نے اپنے سخاوت کا بھی وہاں پہ مظاہرہ کیا۔ اللہ اکبر، حضور پاک علیہ السلام کی سخاوت ایسی تھی کہ آپ کے سخاوت سے متاثر ہو کر جو کفار و مشرکین تھے وہ دین اسلام سے وابستہ ہوتے تھے۔ کفار و مشرکین دین اسلام سے وابستہ ہوتے تھے اور دین اسلام اور صاحب اسلام کے غربیدہ ہو جاتے تھے۔ آپ دیکھیں کہ غزوہ حنین کے بعد جب حضور پاک علیہ السلام کے پاس وافر مقدار میں مال غنیمت آئی تو ایک جو غیر مسلم تھا وہ حضور پاک علیہ السلام کے بارگاہ میں آیا اور آپ پر عرض کرنے لگا کہ یا رسول اللہ، مجھے بکری دیجئے، بکریاں جو ہے مجھے دیجئے۔ اور اس شخص نے حضور پاک علیہ السلام سے اتنا زیادہ مال غنیمت کا سوال کیا تھا کہ سیرت نگاروں نے لکھا ہے اس نے اتنی ساری بکریوں کا سوال کیا تھا کہ جو 2 پہاڑوں کے درمیان جو جگہ ہوتی ہے ان جگہ کو فل کر دے۔ اتنی ساری بکریوں کا اس غیر مسلم نے حضور پاک علیہ السلام سے سوال کیا، لیکن حضور پاک علیہ السلام مال غنیمت تقسیم فرما رہے تھے، آپ نے دے دیا۔ جب وہ شخص اپنے قبیلے میں گیا تو قبیلے میں جا کر کہا کہ اے میری قوم، تم حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم پر ایمان لے آؤ، ان کے جو دین اسلام وہ جو لے کر آئے ہیں ان کے دین اسلام سے وابستہ ہو جاؤ، کیونکہ وہ ایسے سخی ہیں کہ انہیں اپنے فقر و فاقہ کا کوئی فکر نہیں ہوتا۔ اللہ اکبر، وہ دیکھیں کہ غیر مسلم جو دین اسلام سے وہ جو وابستہ ہوا تھا، اس نے جو ایمان قبول کیا تھا، یہ حضور پاک علیہ السلام کی سخاوت کی وجہ تھی، یہ حضور پاک علیہ السلام کی سخاوت کی بنا پر اس نے کیا تھا۔ اسی طرح آپ دیکھیں کہ ایک شخص جو غیر مسلم تھا وہ حضور پاک علیہ السلام کے گھر میں ایک رات کے لیے وہ مہمان بنا، تو حضور پاک علیہ السلام نے اس شخص کے لیے ایک بکری کا دودھ نکلوایا اور اسے پیش کیا۔ اس نے ایک بکری کا پورا دودھ اس نے پی لیا۔ پھر حضور پاک علیہ السلام نے دوسری بکری کا دودھ نکلوا کر اس کے سامنے پیش کیا، اس نے دوسری بکری کا بھی پورا دودھ پی لیا۔ ایسے کرتے کرتے 7 بکریوں کا اس نے پورا دودھ پی لیا۔ اس کے بعد جب صبح ہوئی تو وہ حضور پاک علیہ السلام کے بارگاہ میں آیا اور کلمہ طیبہ پڑھ کر دین اسلام سے وابستہ ہو گیا۔ اللہ اکبر، پھر حضور پاک علیہ السلام نے اس کے سامنے ایک اور بکری کا دودھ آپ نے پیش کیا تو اس نے پیا۔ جب دوسری بکری کا دودھ آپ نے پیش کیا تو وہ مکمل نہ پی سکا، تو حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ کفار جو ہوتے ہیں، جو غیر مسلم ہوتے ہیں، اپنے 2 انٹریوں سے پیتے ہیں، لیکن مسلمان اپنی 1 انٹری سے پیتا ہے، یعنی جتنی حاجت ہوتی ہے اتنا ہی پیتا ہے، زیادہ نہیں پیتا۔ الغرض آپ دیکھیں کہ وہ جو غیر مسلم حضور پاک علیہ السلام کے کاشانہ نبوت میں آ کر مہمان بن کے جو ٹھہرا تھا، آخر وہ کون سی وجہ تھی، وہ کیا وجہ تھی جو اسے اس بات پر مجبور کر دی کہ وہ صبح اٹھ کر حضور پاک علیہ السلام کے بارگاہ میں آ کر دین اسلام سے وابستہ ہو گیا؟ وہ کیا وجہ تھی؟ وہ یہی حضور پاک علیہ السلام کی سخاوت تھی جس نے اسے اس قدر متاثر کیا کہ اس نے دین اسلام سے وابستہ ہو گیا۔
اللہ اکبر۔ لہذا سخاوت کو اپنائیے۔ اگر آپ سخاوت کو چھوڑیے گا، اگر جہاں مال خرچ کرنی ہے اگر وہاں آپ اپنے ہاتھ کو تنگ کر لیجئے گا تو اس کی اجتماعی خرابی بھی ہے اور انفرادی خرابی بھی ہے، جو میں نے آپ کے سامنے پہلے پیش کیا۔ آپ دیکھیں کہ آپ کے بھائی کو آپ کی ضرورت ہے، آپ کی مدد کی ضرورت ہے، لیکن اگر آپ اس کے ساتھ سخاوت کا مظاہرہ نہیں کیجیے گا تو انفرادی خرابی یہ ہوگی تو وہ آپ کے ساتھ سب سے پہلے اپنا رشتہ کو منقطع کر دے گا۔ اب اجتماعی خرابی کی طرف جائیں تو وہ شخص جو آپ کے معاونت، آپ کی مدد کا منتظر تھا، اگر آپ اس کی مدد نہیں کریں گے تو وہ غلط راستہ اختیار کر لے گا۔ اور ہمارے جو معاشرہ آج ہمارے ملک اور قوم کی جو بدترین حالت ہے، اس کی ایک وجہ یہ بھی علماء نے لکھا کہ لوگوں نے سخاوت کو چھوڑ دیا ہے، لوگوں نے اپنے ہاتھ کو تنگ کر لیا ہے۔ اس بنا پر جو غریب ہے وہ غریب سے غریب تر ہوتے جا رہا ہے، اور جو امیر ہے وہ امیر سے امیر تر ہوتے جا رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب ذرا اس بات پر غور کیجئے، جو سخی ہوتا ہے اور جو بخیل ہوتا ہے ان دونوں میں بڑا فرق ہے۔ سخی بھی امیر ہوتا ہے اور جو بخیل ہوتا ہے وہ بھی امیر ہوتا ہے۔ اب جب سخی سے پوچھے گا کہ اللہ تعالیٰ نے تجھے کتنا مال عطا کیا ہے، وہ کہے گا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنا مال عطا کیا ہے جس کا کوئی شمار نہیں ہے۔ اگر آپ بخیل سے پوچھے گا تو وہ کہے گا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے 1-2 کروڑ، مجھے لاکھ پتی یا کروڑ پتی بنایا ہے، یعنی جو اس کے پاس مال و دولت ہوگی وہ شمار کے حد تک ہوگی، اور جب سخی کے پاس جو مال و دولت ہوگی وہ بے شمار ہوگی۔ یہ سخاوت کی اہمیت ہے، یہ سخاوت کی بنا پر ہے۔ اگر آپ سخاوت کیجئے گا، اگر آپ سخاوت کو اپنائیے گا حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت پر عمل کرتے ہوئے، تو اللہ تعالیٰ آپ کے مال میں بھی بے انتہا برکت عطا فرمائے گا۔ آپ دیکھیں کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب صبح ہوتی ہے، جب صبح کو بندہ جب بیدار ہوتا ہے تو آسمان سے 2 فرشتے اترتے ہیں۔ ایک فرشتہ کہتا ہے کہ یا اللہ، اے خدا، جو بندہ سخی ہو اور فیاض ہو تو اسے اس کا بدلہ عطا فرما۔ اور دوسرا فرشتہ کہتا ہے یا اللہ، جو شخص بخیل ہو، جو شخص کنجوس ہو تو اسے اس کے مال میں بربادی عطا فرما۔ آپ دیکھیں کہ جو شخص بخالت کرتا ہے، تھوڑے تھوڑے مال کو جمع کرتا ہے اور لوگوں میں اپنے مال کو خرچ نہیں کرتا تو اس کے مال اس کی بربادی کا سبب بن جاتی ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے آپ کو اگر مال دیا ہے تو آپ اللہ کا شکر ادا کریں، اور جہاں سخاوت کرنا ہے وہاں سخاوت کا بھی مظاہرہ کریں۔ ایسا نہ ہو کہ آپ حد سے زیادہ تجاوز کر جائیں اور مال کو جہاں خرچ نہیں کرنا وہاں خرچ کرنا شروع کر دیں۔ ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے۔ جہاں مال کو خرچ کرنے کی ضرورت ہے وہاں پر مال کو خرچ کریں۔ آپ دیکھیں کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جب کوئی مال آتا تو جب تک آپ اس تمام مال کو تقسیم نہیں کر دیتے آپ بڑے پریشان رہا کرتے تھے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب گھر تشریف لائے تو میں نے دیکھا کہ آپ کا چہرہ بڑا متغیر ہے، آپ بڑے پریشان نظر آ رہے ہیں۔ تو میں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آخر وجہ کیا ہے کہ آپ بڑے پریشان نظر آ رہے ہیں؟ تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کل میرے پاس 7 دینار آئے تھے اور کوئی ایسا شخص نہیں ملا کہ جو حاجت مند ہو کہ میں اسے تقسیم کر دوں، لہذا میں اسی وجہ کر پریشان ہوں کہ وہ مال ابھی تک میرے پاس موجود ہے۔ حضور پاک علیہ السلام کی سخاوت تو ایسی تھی۔ اب ہمیں اپنی ذات پر غور کرنا ہے کہ ہم درس اخلاق نبویہ صلی اللہ تعالی وسلم کے دیگر دروس کو ہم نے اٹینڈ کیا ہے، ہم حاضر ہوئے ہیں، کیا ہمارے اندر اخلاقیات کی کوئی پہلو ہمارے اندر پیدا ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی؟ اگر ہمارے اندر اخلاق حسنہ کی اگر کوئی تبدیلی آ جاتی ہے تو یاد رکھیے گا کہ آپ کو یہاں درس میں بیٹھنا بھی قبول ہے اللہ کے بارگاہ میں، اور یہ قابل تعریف ہے۔ اللہ اکبر۔ آخری بات کہ اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ حضور پاک علیہ السلام نماز عصر آپ نے نماز عصر ادا فرمایا تو جیسے ہی آپ نے عصر کی نماز پڑھ کر آپ نے سلام پھیرا، فوراً آپ اپنے کاشانہ نبوت میں چلے گئے۔ اللہ اکبر، اپنے حجرے میں چلے گئے۔ صحابہ کرام یہ دیکھ کر بڑے پریشان ہوئے، کیونکہ حضور پاک علیہ السلام کی یہ عادت کریمہ تھی کہ جب آپ نماز سے فارغ ہوتے تو صحابہ کرام سے کچھ گفتگو کیا کرتے تھے تاکہ جس کے جو مسائل ہو آپ اس کو حل کریں۔ لیکن اس دوران ایسا ہوا کہ حضور پاک علیہ السلام فوراً اپنے کاشانہ نبوت یعنی حجرے میں چلے گئے۔ جب آپ واپس اس سے باہر آئے، حجرہ سے باہر آئے، تو صحابہ کرام نے بڑے تعجب سے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم، آخر کیا وجہ ہے کہ آپ نماز پڑھانے کے بعد فوراً آپ اپنے حجرے میں تشریف لے گئے؟ حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ جب میں نماز پڑھ رہا تھا تو میرے ذہن میں یہ خیال آیا کہ میرے پاس
کچھ دینار ہے جسے میں نے صدقہ نہیں کیا اور میں یہ پسند نہیں کرتا کہ وہ دینار میرے پاس رہے اور رات ہو جائے، لہذا میں گھر جا کر اپنے گھر والوں کو میں نے حکم دیا کہ اسے صدقہ کر دے، اسے خیرات کر دے۔ اللہ اکبر! ہمارے حضور پاک علیہ السلام کی سخاوت تو ایسی تھی کہ کفار و مشرکین حضور کی سخاوت کو دیکھ کر دین اسلام سے وابستہ ہوتے تھے۔ آج ہمیں بھی ہم حضور پاک علیہ السلام کے غلام ہونے کا جو ہم دم بھرتے ہیں، اب ہمیں عمل کر کے بھی دکھانا ہے، اب ہمیں سخاوت کی پہلو کو بھی اپنانا ہے تاکہ ہمارے اندر سخاوت جو ہے ہمارے اندر جو پیدا ہو۔ اللہ رب العزت کے بارگاہ میں دعا ہے کہ مالک السماء حضور پاک علیہ السلام کے سخاوت کا واسطہ ہمیں بھی سخاوت جیسی عظیم نعمت عطا فرما۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ مالک السماء ہمارے اس محفل کو اپنے بارگاہ میں قبول فرما۔ مالک السماء جو صحیح بات و نصیحت کی گئی اس کو بھی اپنے بارگاہ میں قبول مقبول عطا فرما۔ مالک السماء ہمیں سخاوت جیسی عظیم نعمت سے فیض یاب فرما۔ مالک السماء ہمیں حضور پاک علیہ السلام کے سیرت مبارکہ پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما۔ مالک السماء یہاں پر جتنے حاضرین موجود ہیں ان کی تمام تر نیک جائز مقاصد اور آرزو کو آپ علیہ السلام کی ولادت باسعادت کے صدقے قبول مقبول عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔